یہ ویڈیو ٹیکنیکل انالیسس پہ بیسڈ اونلی فار ایجوکیشن پرپزز ہے. اس کو کسی بھی طرح سے بائی سیل کال، ریکمنڈیشنز یا انٹائسمنٹ نہیں سمجھنا چاہیے. جو ڈیٹا اس میں یوز کیا جاتا ہے وہ کلوزنگ پرائسز ہیں آف سلیکٹو اسکرپٹس اگینسٹ دا ڈیٹس جو آپ کو اسکرین پہ دکھائی جاتی ہیں. ٹیکنیکل چارٹس اس میں منتھلی، ویکلی اور ڈیلی ریپرزنٹیشن کی بیس پہ یوز کیے جاتے ہیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف اسکرپٹ انالیسس سیریز، جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں انڈیویجول اسکرپٹس کے اوپر. آج کی جو ہماری ویکینڈ ویڈیوز ہیں اس میں ہم دو ویڈیوز کو اسپیشلی آپ کے لیے لے کے آئے ہیں، کیونکہ دونوں کمپنیز کا بیک گراؤنڈ تقریباً ایک طرح کا تھا. جس میں ایک کمپنی ورلڈ کال ٹیلی لمیٹڈ ہے یا ورلڈ کال ٹیلی کام جیسے ہم کہتے ہیں، اور دوسری جو ہے وہ پیس کمپنی ہے. چونکہ دونوں کمپنیز کا بیک گراؤنڈ یکساں تھا تو اسی لیے ہم اس ویکینڈ پہ ان کو لے کے آئے تاکہ آپ کو ہم یہ دکھا سکیں دونوں اسکرپٹس کی جو پرفارمنس ہے، ہسٹری ہے اور جو آنے والے دنوں کے حوالے سے ایمرجنگ پیٹرن ہے. جو پہلی کمپنی ہے ورلڈ کال ٹیلی کام لمیٹڈ، جس کا اسٹاک ایکسچینج پہ ٹریڈنگ سائن از WTL. عام فہم میں اس کو ٹیلی کے نام سے زیادہ پکارا جاتا ہے. واز انکارپوریٹڈ آن 15 مارچ 2001 اور اس کے جو آپریشن شروع ہوئے تھے وہ 1 دسمبر 2004 سے شروع ہوئے تھے. اس کا جو پرنسپل بزنس ہے وہ یہ پرووائڈ کرتا ہے کیبل براڈ بینڈ، وائرلیس براڈ بینڈ، کیبل ٹی وی، ویڈیو آن ڈیمانڈ، لانگ ڈسٹینس اینڈ انٹرنیشنل جو سروسز ہیں، اینڈ وائرلیس لوکل لوپ جو ہے یہ اس کو پرووائڈ کرتا ہے. اگر ہم بیسک ڈیٹا دیکھتے ہیں WTL کا تو 25 اکتوبر کو اس نے کلوزنگ دکھائی 1 روپے 27 پیسے کے ساتھ. جو اس کا 52 ویکس آئی ہے وہ 2 روپے 7 پیسے ہے، اور جو 52 ویکس لو ہے وہ 1 روپے 15 پیسے ہے. جو اس نے آل ٹائم ہائی اپنا دکھایا ہے وہ 20 روپے 70 پیسے ہے، جو کہ اس نے 28 سپٹمبر 2007 کو لیول اچیو کیا تھا. اگر آپ اس کا ٹوٹل نمبر آف شیئرز اور فری فلوٹ شیئرز اور پرسنٹیج دیکھتے ہیں تو آپ کو کلیئرلی نظر آ جاتا ہے کہ اس کمپنی کی جو اس وقت سچویشن کیسے ہے، جہاں پہ 1 روپے کی کلوزنگ پرائس کے ساتھ جو اس وقت اس کے فری فلوٹ شیئرز مارکیٹ میں جو ہیں وہ آلموسٹ 3 ارب 98 کروڑ کے قریب ہیں، جو کہ اٹس اے ویری ہیوی فری فلوٹ. اور بیسک ریزن جو اتنے بڑے فری فلوٹ کا اور اتنی کم پرائس کا ہے کہ کمپنی کو بہت زیادہ فائنینشیل جو ہے وہ ایشوز اس وقت درپے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے وقت در وقت جو ہے اپنا فری فلوٹ شیئرز کو انکریز کر کے اپنے لیکویڈیٹی جو ایشوز ہیں اس کو سنبھالا دینے کی کوشش کی تھی. جو بیسک ڈیٹا کا ہم آپ کے لیے چارٹ لاتے ہیں تو کائنڈلی اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کر لیا کریں تو کچھ آپ کو چیزیں نا یہیں سے بہت زیادہ کلیئر ہو جاتی ہیں. جیسے جو ورلڈ کال ہے اس کا اگر آپ چارٹ دیکھتے ہیں بیسک ڈیٹا کو تو اس میں تقریباً سارا ڈیٹا آپ کو مائنس کے سائن کے ساتھ نظر آئے گا، جو کہ اس کی فائنینشیل ایشوز کو بہت واضح طریقے سے آپ کو بتا دیتا ہے. جیسے ڈیٹ ٹو ایکویٹی اگر آپ دیکھ لیں، بک ویلیو دیکھ لیں، پرائس ٹو بک ویلیو دیکھ لیں، ایکویٹی ٹو ایسٹ کی جو پرسنٹیج ہے سارے نیگیٹو میں چل رہے ہیں. تو ایک فائنینشیلی بہت زیادہ ڈسٹرب کمپنی ڈیٹا کے حوالے سے آپ کے سامنے آ جاتی ہے. اگر ہم لاسٹ پے آؤٹ کی بات کرتے ہیں تو لاسٹ پے آؤٹ اس نے 2006 میں دیا تھا 15% بونس شیئر کے ساتھ. جیسے ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ اپنے فائنینشیل پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے اس کمپنی نے وقت در وقت بونس شیئرز کیے اور اپنے نئے رائٹس کے شیئرز انٹروڈیوس کرواتے رہے، جس کی وجہ سے جو ان کا فری فلوٹ ہے وہ آلموسٹ 80% سے اس وقت اوپر جا چکا ہے. زیادہ تر اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی جو نیوز بیسڈ آپ سمجھ لیں یا آپ اس کو کہہ دیں کہ جی
اسپیکولیشن بیس شیئر ہے. اتنے چھوٹی ویلیو کا جو شیئر ہے نارملی اسٹاک ایکسچینج کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تر اس وقت ڈے ٹریڈنگ یا اسکالپنگ کے لیے یوز ہوتا ہے, یا اس سے بھی جو تھوڑا سا اگر سخت لفظ ہم استعمال کر سکیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹے بازی کے لیے استعمال ہوتا ہے, جہاں پہ اس شیئر کی کوئی ایکچوئل اتنی ورتھ نہیں ہے جس میں لوگ زیادہ انٹرسٹ لیں, چونکہ اس کی پرائس کم ہے اور شارٹ ٹرم گینز کے لیے لوگ اس میں زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں اور ود دا پیسج آف ٹائم اس میں پھنس جاتے ہیں. سو اس کو آپ سمپل لفظ میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سٹے بازی کے لیے یوز ہوتا ہے آن دا اسٹاک ایکسچینج, جہاں پہ صرف لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے اس میں, اور پھر ایک پرابلم اور ایک پرائس لوپ میں پھنس جاتے ہیں لوگ. چونکہ کم ویلیو کا ہے, 1 روپے 20 پیسے کا شیئر ہے, تو تھوڑا سا لالچ کے زمرے میں لوگ آتے ہیں اور اس میں زیادہ انویسٹ کر بیٹھتے ہیں. فیکٹ شیٹ اس کی ہم جلدی سے گزاریں گے. بیسیکلی یہ کمپنی جو تھی, یہ جو لیٹ گورنر پنجاب تھے سلمان تاثیر, انہوں نے شروع کی تھی. جب تک وہ زندہ رہے تو کمپنی تھوڑی سی سٹیبل رہی اور اس کی گروتھ اچھی تھی. جس وقت یہ کمپنی کو اسٹیبلش کیا گیا تھا وہ بہت ایک اچھا ٹائم تھا جہاں پہ ہم وائرلیس جو انٹرنیٹ دیکھتے ہیں, یا جو کیبل ٹی وی کا ایک نیا بوم آیا تھا پاکستان میں, اور اس وقت مارکیٹ بہت اچھا پرفارم کر رہی تھی. ان کی ڈیتھ کے بعد مارکیٹ میں ڈبلیو ٹی ایل کے ایشو شروع ہوئے, جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید سنگین ہوتے گئے, اور اس کے بعد آج تک یہ مارکیٹ سنبھل نہیں پائی ہے. تو ایک اس کا شارٹ ہسٹری یہ تھی کہ بیکاز آف جب لیڈرشپ آپ کی چلی جاتی ہے اور اس کی جگہ کوئی اچھی لیڈرشپ نہیں آتی, تو بہت سی کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ کرائسس کا سامنا کرنے لگ جاتی ہیں. اگر ہم اس کے مین چیلنجز کی بات کرتے ہیں تو جو اس کا لاسٹ مارچ 2024 میں جو اس کے فائنینشیل ریزلٹ سامنے آئے تھے, اس میں ان کے فائنینشیل جو ایشوز ہیں بہت زیادہ سیریس ہو چکے ہوئے ہیں, جہاں پہ ان کے لونز بڑھتے جا رہے ہیں, جو لونز کی ری پیمنٹس ہیں, جو انٹرسٹ کی پیمنٹس ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. اور اگر ہم ان کی اوور آل جو لائبلٹیز کی بات کرتے ہیں اسپیشلی لونز کے سیکٹر میں یا لونز کی مد میں, تو وہ آلموسٹ 2.48 بلینز رپورٹ ہوئے تھے ان مارچ 2024, جبکہ ایکچولی فگرز کہا جاتا ہے کہ اس سے کافی زیادہ ہے. اس کی جو لیز لائبلٹیز ہیں, جو کہ کافی اس نے جو لائسنسز حاصل کیے تھے ان کی رینیول کی جب ٹائمز آئے تو وہ بھی آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹس ہیں جن کے اگینسٹ کمپنی نے اپنے کولیٹرلز کو مزید بینک گارنٹیز کی صورت میں ایشو کیا, تو وہ بھی سٹینڈ کرتی ہیں اس وقت 247.96 ملین روپیز کے قریب. اور اگر ہم ان کی آلریڈی جو گارنٹیز جو ایکسپائر ہو چکی ہیں اور آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں وہ اراؤنڈ 300 ملین روپیز کے قریب بن چکی ہوئی ہیں. اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو بڑے چیلنجز جس کی وجہ سے یہ ترقی نہیں کر سکتی, تو ایک تو ان کی جو اکوپمنٹ ہے, جو ٹیکنالوجی ہے وہ بہت پرانی ہو چکی ہے, جو انہوں نے وقت کے ساتھ اس کو اپ گریڈ نہیں کیا ہے. جہاں پہ مارکیٹ میں اس وقت 4G اور 5G کی باتیں ہو رہی ہیں اور ہم پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں اس کو امپلیمنٹ ہو رہے ہیں, جہاں پہ بہت بڑے کمپیٹیٹرز PTCL اور ڈفرینٹ جو موبائل کمپنیز ہیں ان کی شکل میں مارکیٹ میں بہت تیزی سے ایکسپینڈ کر رہی ہیں اپنے نیٹ ورک کو. تو WTL کو ایک بہت سیریس پرابلم ہے ان دی فیس آف ٹیکنالوجیکل اپ گریڈیشن نیڈس میں. فائنینشیل سٹریس آلریڈی ہم اس پہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ فائنینشیل سچویشن اس وقت بہت زیادہ پرابلمز میں ہے. اس کے علاوہ جو ہے کمپٹیشن آئے دن بڑھ رہا ہے اور آنے والے دنوں میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے. جو ریگولیٹری پالیسیز ہم گورنمنٹ کے حوالے طرف سے دیکھ رہے ہیں, جس میں ٹیکسز بڑھائے جا رہے ہیں, جس میں ریگولیٹری ڈیوٹیز بڑھائی جا رہی ہیں, لائسنسنگ کی فیس بڑھائی جا رہی ہیں, اور اسپیکٹرم کے آکشنز کی جو لیولز ہیں وہ انکریز ہوتے جا رہے ہیں, تو وہ بھی ایک WTL کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کو یہ اوور کم نہیں کر سک رہے. چونکہ ان کا مین فوکس جو تھا وہ براڈ بینڈ اور کیبل ٹیلی ویژن کے اوپر ہی رہا ہے, لہٰذا ان کے پاس الٹرنیٹیو مینز ٹو جنریٹ
ریسورسز نہیں ہیں، جو کہ ان کی ریونیو ڈائیورسیفیکیشن جو ایشوز ہیں وہ اس کو لمیٹڈ بنا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کمپنی کی گروتھ کی چانسز مزید کم ہو جاتے ہیں۔ چونکہ وقت کے ساتھ دیکھا کہ جہاں پہ ان کی سروسز افیکٹ ہوئیں، جہاں پہ ان کا مارکیٹنگ اچھی نہیں رہی، وہیں پہ جو ان کے جو انویسٹر کانفیڈنس تھا وہ بھی کم ہوتا گیا، اور وہ چیز ہم نے مارکیٹ میں بھی اس کا ایک ریفلیکشن دیکھی، جہاں پہ ہم نے اس کے شیئرز کو گرتے ہوئے دیکھا، اور پھر ایک ٹائم پہ آ کے آلموسٹ یہ کہا جا رہا تھا کہ بینک یہ جو کمپنی ہے اپنی بینکرپسی ڈکلیئر کرنے والی ہے۔ سو اسٹاک ایکسچینج کی حد تک جب ہم شیئرز کی بات کرتے ہیں وہاں پہ بھی ان کو بہت سیریس چیلنجز درپیش ہیں۔ جو ان کے مین ایسٹس ہیں جس میں پراپرٹی کچھ ہے، ان کے نام کی پلانٹس ہیں اور اکوپمنٹ ہے، پراپرٹی کے علاوہ باقی تمام چیزیں جو ہیں ان کی ویلیو جو ہے اس وقت آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ جو ان کے انٹینجیبل ایسٹس ہیں جس میں کہ لائسنسز ہیں، جن میں انہوں نے جو ڈفرینٹ پرمٹس لیے ہوئے ہیں، وہ ایک تھوڑی سی سگنیفیکنٹ ویلیو رکھتے ہیں، بٹ اس کے ساتھ بھی پرابلم یہ ہے کہ وہ بینک گارنٹیز کی صورت میں آلریڈی پلیجڈ ہو چکے ہیں۔ جیسے ہم نے لیڈرشپ کی بات کی تھی کہ سلمان تاثیر کے بعد کمپنی کو ایک جینون لیڈرشپ کرائسس کا سامنا کرنا پڑا، جہاں پہ اس کمپنی کو سنبھالا دینے والا ایک ویژنری لیڈر نہیں مل سکا، جس کی وجہ سے کمپنی میں گروتھ ہم نے نہیں دیکھی آلموسٹ پچھلے 12-13 سال کے اندر۔ ڈبلیو ٹی ایل کے حوالے سے وقت در وقت ہم نے ڈفرینٹ افواہیں سنی کہ اس کو ٹیک اوور کیا جا رہا ہے، یہ بیچنے جا رہے ہیں، جہاں پہ ہم نے 2021 میں ایئر وائی کے حوالے سے اس کی ایک خبروں پہ دیکھا، اور ایئر وائی کی طرف سے کچھ تصدیق بھی آئی کہ بات چیت ان کی جاری ہے، جہاں پہ ہم نے والیومز میں ڈبلیو ٹی ایل کے شیئرز میں بہت زیادہ اضافہ دیکھا اور پرائس میں بھی کچھ اچھائی کی طرف جاتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کے بعد وہ افواہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد لیٹلی ہم نے دیکھا جو گلوبل ٹیک کارپوریشن ہے، جو کہ نیسڈیک میں بھی لسٹڈ ہوا، پھر اس کے حوالے سے کہ جی اس کے ساتھ اس کا جوائنٹ وینچر اور اپنے فیوچر کے ریونیوز جنریٹ کرنے والے ہیں، اس کے بعد ہم نے پھر تھوڑی سی تیزی دیکھی، لیکن ان شارٹ کمپنی کے حوالے سے اتنی ماضی میں اسپیکولیشن آ چکی ہوئی ہے، اور اب یہ جنرل رائے ہے کہ یہ کمپنی پیچھا چھڑانا چاہ رہی ہے، لیکن اس کو موقع نہیں مل رہا کہ یہ جو ہے اپنا جو کمپنی ہے اس کے ایسٹس اور لائبلٹی سے اپنی جان چھڑا سکے۔ سو ڈیفینیٹلی اس صورت میں ایک انسرٹن فیوچر ہے کمپنی کا۔ ایک نظر ڈالتے ہیں ڈبلیو ٹی ایل کے ٹیکنیکل چارٹس پہ۔ سنس 1 December 2023 ڈاؤن ٹرینڈ میں جاری ہے۔ یہ جو چارٹ ہے اس پہ تھوڑا سا آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، کیونکہ ٹیکنیکل چارٹس میں آپ کو جب ہم گراف دکھاتے ہیں تو اس سے شاید لگتا ہے کہ کمپنی میں بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہے، بٹ جو اس کی پرائس ویلیو ہے وہ 1 روپے اور 1 روپے 10 پیسے کی ہے، اور اس میں 5-10 پیسے کا ہی فرق پڑتا ہے، لہٰذا اس کی جو موومنٹ ہے، فلکچویشن ہے اسٹاک ایکسچینج پہ، وہ میٹر نہیں کرتی اس طریقے سے۔ ویکلی چارٹ میں بھی اٹ از ان دا ڈاؤن ٹرینڈ، منتھلی چارٹ میں اور کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ اٹ از ان دا ڈاؤن ٹرینڈ، جہاں پہ ہم اکتوبر میں تھوڑی سی پازیٹیوٹی دیکھ رہے ہیں۔ اٹ از ناٹ بیکاز کہ ڈبلیو ٹی ایل میں کوئی بہت سگنیفیکنٹ چینج آ گئی ہے، اٹ از بیکاز کہ مارکیٹ میں ایک ریلی جنریٹ ہوئی ہے، اور ڈبلیو ٹی ایل جیسے ہم نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ بہت شارٹ ٹرم اور ڈے ٹریڈنگ اور اسکیلپنگ کے حوالے سے اس میں بھی آپ کو ایکٹیویٹی نظر آئے گی مارکیٹ کی پرفارمنس کی وجہ سے۔ سو اس میں اس کے اپنے فنڈامنٹلز یا اس کی اپنی جو سالڈ بیس ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پرائس ویلیو کلوزنگ چارٹ پہ اگر آپ دیکھتے ہیں 1 دسمبر سے، تو آپ دیکھیں گے کہ دسمبر کے آخر میں اس نے اپنا ایک ٹاپ اچیو کیا تھا 1 روپے 90 پیسے کا، اور اس کے بعد جو ہے یہ 1 روپے 50 پیسے سے یا 1 روپے 40 پیسے سے بھی زیادہ تر ٹائم اس نے نیچے گزارا، اور اگر ابھی آپ اس کے آخری 2-3 سیشن دیکھتے ہیں تو اٹ از موونگ ان دا ڈاؤن ٹرینڈ۔ اگر ہم لاسٹ 30 ڈیز کا ڈیٹا دیکھتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک فکس پرائس رینج میں موو کر رہی ہے، جو کہ آپ کہیں کہ 1 روپے 90 پیسے کے لیول سے شروع ہوتا ہے، اور
سوری 1 روپے 17 پیسے کے لیول سے شروع ہوتا ہے اور 1 روپے 31 پیسے 1 روپے 32 پیسے کے شارٹ بریکٹ میں صرف موو کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. پیرابولک چارٹ میں بھی آپ کو ایگزیکٹلی یہی پوزیشن نظر آئے گی جہاں پہ لاسٹ 30 ڈیز میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو صرف 24 اکتوبر کو اس نے 1 روپے 32 پیسے کے قریب جا کے کلوزنگ دکھائی. اس کے علاوہ آپ کو یہ اس سے بہت نیچے کے لیولز پہ ٹریل کرتا ہوا نظر آئے گا. اگر آج کی ہم WTL کی ویڈیو کو کنکلوڈ کریں گے تو ہم نے جیسے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ سلمان تاثیر کے بعد کے ٹائم میں کمپنیز کے جینون پرابلمز کا آغاز ہوا جو آج تک جاری ہیں اور وہ سالو ہونے کا اس وقت ان نیئر فیوچر نظر نہیں آتا. ٹوٹل لائبلٹیز اس کی ایکسیڈ کرتی ہیں اس کے ٹوٹل ایسٹ کے ساتھ جس کی وجہ سے نیگیٹو ایکویٹی اس کی جنریٹ ہوتی ہے جو کہ ایک فائنینشیل کی جو چیلنجز ہیں اور اس کی سیویرٹی ہے اس کو بظاہر بہت بخوبی آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں. پاکستان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا اپنا جو ہائیسٹ لیول ایز فار ایز دی والیومز واز کنسرن اور جو اس کی پرائس تھی وہ پچھلے 5 سالوں میں جون 2021 میں اس نے 4.52 کی ویلیو جنریٹ کی اور اس کے جو اس وقت کا تھا مارکیٹ میں جو اس نے اپنا لوئسٹ پچھلے 5 سال میں اٹین کیا ہے وہ 53 پیسے کا ہے جو کہ اگست 2019 کا ہے. اب یہ فگر آپ کو دکھانے کی ایک اسپیسیفک ریزن ہے جو ہم نے پہلے آپ کو تھوڑا سا انڈیکیٹ کیا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ 26 مئی کو اس کے سب سے زیادہ والیومز اس عرصے کے لیے اور جو آج تک بھی ایک ریکارڈ ہے کہ اس کے تقریباً 7 کروڑ کے قریب والیوم 70 کروڑ کے قریب والیوم جنریٹ ہوئے تھے. اور پھر ہم نے اس سے اگلے دن 27 مئی کو اس میں 95 کروڑ کے والیوم جنریٹ ہوتے ہوئے دیکھے. اب 70 کروڑ اور 95 کروڑ بہت بڑے والیومز ہیں کسی بھی اسکرپٹ کے حوالے سے اور اس کی بیسک ریزن یہ تھی کہ یہ ایگزیکٹلی وہ ٹائم ہے جہاں پہ ARY کا اس کو ٹیک اوور کی جو افواہیں تھیں وہ مارکیٹ میں تھی جس کی وجہ سے ہم نے اس میں والیومز 70 کروڑ اور 90 کروڑ کے جنریٹ ہوتے ہوئے دیکھے اور پرائس بھی ہم نے جو ہے وہ ایک اچھے لیولز پہ پہنچتے ہوئے دیکھی اس سے بعد آنے والے دنوں میں. اور جیسی ہی جولائی میں ہم نے دیکھا کہ خبریں اس کو نیگیٹ کیا گیا اور اس کا جو ہے اس کو ختم کیا گیا ڈیل کے حوالے سے باتوں کو تو ہم نے اس کی پرائس میں ایک بہت زیادہ سیویئر گراوٹ دیکھی اور یہ 53 پیسے کے لیول پہ پہنچا. اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس وقت اس میں انویسٹ کیا تھا جو 70 کروڑ کے قریب والیوم جنریٹ ہوئے تو ان کا کیا حال ہوا ہوگا کہ انہوں نے شارٹ ٹرم گینز کا سوچا اور نیگیٹو فال آؤٹ ہوا ان کا. اگر ہم پچھلے سال 1.5 سال کے ڈیٹا کو دیکھتے ہیں تو WTL کا جو شیئر ہے یہ ایک بہت نیرو رینج میں ٹریول کرتا ہے آن دا اسٹاک ایکسچینج. اگر ہم ڈیلی بیسس پہ دیکھتے ہیں تو ایوریج 1 روپے 29 پیسے سے لے کر 1 روپے 34 پیسے کے حوالے یہ رینج میں ٹریول کرتا ہے جو کہ اگر ہم میتھمیٹیکلی اس کو ڈسکرائب کریں تو صرف 5 پیسے کی ایک زون ہے جس میں ٹریول کرتا ہے. جو لوگ بھی اس میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے انٹرسٹڈ تھے یا ہیں یا کر چکے ہیں یہ انہوں نے خود دیکھنا ہے کہ 5 پیسے کی ایوریج جو ایک رینج ہے اس میں وہ کیا کمائی کر سکتے ہیں اور اس میں وہ اپنے بروکر کو کتنی کمیشن دے سکتے ہیں کیونکہ بظاہر یہ رینج کسی بھی حوالے سے ایک اٹریکٹیو رینج نہیں ہے نو میٹر کتنا ہی شیئر کا قیمت کم ہو جائے یا اس میں کتنے ہی بڑے والیومز کیوں نہ جنریٹ ہوتے ہوں. سو ہماری طرف سے اٹ از ناٹ اے وائبل اسکرپٹ ٹو انویسٹ کسی بھی ٹائم فیکٹر کے حوالے سے. ایون ہم اس کو ڈے ٹریڈنگ کے حوالے سے بھی نہیں ریکمینڈ کر سکتے کیونکہ اٹ از سچ اے ڈینجرس اسکرپٹ جس کی رینج اتنی چھوٹی ہے کہ 3 سے 4 5 پیسے میں جو اسکرپٹ موو کرتا ہے تو اس سے زیادہ تو آج کل بروکریج فیس ہے. تو آپ نے کیا کمانا ہے اور آپ نے اپنی کیا سیونگ جس میں سے نکال کے گھر لے جائیں گے. سو وی ڈونٹ ریکمینڈ دس اسکرپٹ ایٹ آل انڈر اینی سرکمسٹانسز ان اینی فارم. So with this we come to the end of today's video on WTL. Kindly اپنی suggestions, recommendations اور feedback سے ضرور ہمیں آگاہ رکھیں. Till we meet again, keep smiling, stay blessed and Allah Hafiz.